تین بنیادی قسم کے صبر ہیں. الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر، اللہ کا حکم ہے. آپ کہیں گئے ہوئے سوات کا اذان صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا، اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو اس کو جھیلنا. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ، وہ بات دوسری ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل ہے. تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، تمام احکام جو ہے شریعت کا ان پر عمل کرنا جو ہے. اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کچھ سکون سا ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہوتی ہے صبح کی. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری. یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے، بہرحال فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا ہے. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی، ایک سخت گرمی کا موسم ہو، حبس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں، سو جاؤں. اٹھنا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز فرض ہے. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا، صبر کرنا. کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا ہے. یہ ہے صبر عن المعصیہ. وہ ہے صبر علی الاطاعہ، اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا.